الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہرجیت سنگھ صاحب کا سوال ہے، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو آپ کس طرح ہمیں کافر بتاتے ہو یا ہمیں نرگ میں جانے والا اور جہنم میں جانے والا بتاتے ہو؟ جواب یہ ہے کہ گردوارے کے اندر بھی غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے، اور میں اپنے اس جواب کے اندر آپ کو وہ ویڈیو لگا کر بھی دکھا دیتا ہوں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ گردوارے میں سکھ لوگ اللہ کے غیر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے غیر کو سجدہ کرے گا، جو کوئی بھی اللہ کے غیر کی عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت کے دن میں جہنم، شاید کہ آپ کے الفاظ میں نرگ تیار کی ہے۔ جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیر کو سجدہ کرے گا، اللہ کے غیر کی عبادت کرے گا، اور اگر وہ اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہوئے مر گیا تو وہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اور جہاں تک آیت کا تعلق ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62، سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 62، تو ہرجیت سنگھ صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ اکیلی آیت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ قرآن مجید کا پورا مکمل ترجمہ پڑھنا ہوگا، اور آپ کھلے دل کے ساتھ ہرجیت سنگھ صاحب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حق اور باطل کی دودھ ہو جائے گا اور پانی ہو جائے گا۔ کھوٹ اور اصل، ان دونوں کے بیچ میں فرق آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے سورت نمبر 2 میں آیت نمبر 62 ہے، اس آیت کے اندر بتایا گیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اس تعلق سے دیگر جو آیات ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی، والنصارى عیسائی، والصابئین، اور صابی بے دین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت پر ایمان لایا۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ تو کیا سکھ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک اور اکیلا اور یکتا مانتے ہیں کہ نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کی ماں ہے؟ سکھ لوگ وہ ایک ہے اور اکیلا ہے۔ گرو نانک کی پوجا کرتے ہیں، اور بابا گرو نانک کی قبر کو باقاعدہ سجدہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ان 2 شارٹ کلپس کے اندر دیکھ لیا۔ ایسا ہوا کہ جب بابا جی گرو نانک کی وفات ہوئی تو اس سے بہت پہلے کچھ عرصہ بابا جی گرو نانک کہیں غائب ہو گئے، اور جب بابا جی گرو نانک آئے تو انہوں نے اپنے زندگی کا
آخری جو بہت زیادہ وقت ہے وہ کرتارپور کی جگہ پر گزارا۔ بہت سا سمے بابا جی گرو نانک نے کرتارپور میں گزارا، اور وہیں پر ہی کرتارپور کے اندر بابا جی گرو نانک کی موت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں اور سکھوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، ایک تنازع پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں نے کہا کہ بابا گرو نانک ہمارے ہیں اور مسلمان ہیں، ہم ان کو باقاعدہ طور پر دفن کریں گے، جنازہ پڑھیں گے اور غسل دیں گے، اور سکھوں نے کہا کہ بابا جی گرو نانک ہمارے ہیں اور ہم بابا گرو نانک کی چتا کو آگ لگا کر جلائیں گے۔ جب دونوں نے بابا جی گرو نانک کے اوپر سے چادر اٹھائی تو چادر کے نیچے بابا گرو نانک کی ڈیڈ باڈی کی بجائے پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان پھولوں میں سے آدھے پھول مسلمانوں نے لیے اور بابا گرو نانک کی قبر بنا دی، اور آدھے پھول سکھوں نے لیے اور ان پھولوں کو آگ لگائی، اور جہاں آج کرتارپور گردوارہ ہے وہیں پر بابا جی کے وہ پھولوں کی راکھ کو دفن کیا گیا، اور آج اسی پھولوں کی راکھ کو جہاں دفن کیا گیا وہاں پر سکھ لوگ جب کرتارپور میں آتے ہیں تو بابا گرو نانک کے جلائے گئے پھولوں کی ڈھیری کو باقاعدہ طور پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو رنجیت سنگھ صاحب، اگر آپ ایک اللہ میں مانتے ہو تو ایک اللہ میں ماننے کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ بابا گرو نانک کو سجدہ کیا جائے گا، نہ رام اور شنکر کو سجدہ کیا جائے گا۔ جس طرح ہندو لوگ ہندو ہیں اسی طرح سکھ بھی ہندوؤں میں سے ہندو ہیں اور غیر اللہ کو پوجنے والے۔ کوئی رام کو پوجے یا کوئی شنکر کو پوجے یا کوئی بابا گرو نانک کے جلائے گئے پھولوں کی قبر بنا کر اسے سجدہ کرے، یہ سب غیر اللہ کے پوجنے والے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کا دن کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اگر ہرجیت سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں ایک اللہ میں مانتا ہوں، تو جواب آپ کے لیے سوال آپ پر کہ گردوارے کے اندر اللہ کے غیر کو کیوں سجدہ کیا جا رہا ہے؟ گردوارے کے اندر اللہ کے غیر کو کیوں سجدہ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ کہ پھر تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا، تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا، وہ لات ہو، منات ہو، رام ہو یا شنکر ہو یا ہنومان ہو، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا۔ اب یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور آیت جو آپ اسلام 360 سے بآسانی نکال لیں گے، پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر ہے 19، پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 19 ہے، سورت کا نام آل عمران ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو کیا ہرجیت سنگھ صاحب آپ اسلام کو اپنا دین مانتے ہو اور خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کو جہنمی نہیں کہتا۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں آیت نمبر ہے 85، 85، یہ بھی اسلام 360 سے نکال لیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں آپ کہتے ہو کہ میرا دین اسلام ہے، اور ہرجیت سنگھ صاحب آپ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تب تو آپ مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 153،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامتی یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ فرمایا کہ اس امت یعنی امت دعوت میں جو شخص بھی میرے متعلق سن لے، وہ بھلے یہودی ہو عیسائی ہو، اور پھر وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ہرجیت سنگھ صاحب نے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر گزرے، تو جب تک ہرجیت سنگھ صاحب آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں کرتے اور دل میں ان الفاظ کا یقین نہیں کرتے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اگر یہ آپ کہہ لیں تو آپ کے لیے مرنے کے بعد جنت ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کہتے، اسلام کو اپنا دین نہیں بتاتے، ہاں جی، خود کو مسلمان نہیں کہتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر نازل شدہ شریعت پر ایمان نہیں لاتے، مرنے کے بعد آپ کے لیے سورگ نہیں ہے، آپ کے لیے نرگ ہے۔